बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। इमरान खान साहब की और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है साइफ़र के मुकदमे में मंजूर कर दी है। तासुर यही दे रहे थे कि जो साइफ़र केस है वो प्रैक्टिकली सिफर हो चुका है। इन दो मामलात के ऊपर राय ज़नी करके अदालत ने अपनी हदूद जो आइनी हदूद है उनसे तजावज़ किया है। इमरान खान साहब को एक इससे सियासी फ़ायदा पहुँचेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ रहे ने PTI नूं जिताओ, अपनी मर्जी दी हुकूमत बढ़वाओ। अभी तो ये एक हल्का फुल्का सा रिलीफ है, अभी बड़ी कठिन मरहले और बड़ी कठिन मंजिलें बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छी खबर सुनने को मिली है और इस अच्छी खबर का इम्पैक्ट क्या होगा इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फाजिल बेंच ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि कायम मकाम है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में कायम था, उसने जनाब इमरान खान साहब की और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है साइफ़र के मुकदमे में साइफ़र केस में मंजूर कर दी है 10 लाख रुपए के मुचल्लकों के इव्ज़। अब इस जो अगर हम जायज़ा लें इस प्रोसीडिंग का, इस अदालती फ़ैसले का, तो बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि जिस तरह एक अल्टीमेट रिलीफ मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो अब वो वापस आ जाएंगे, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो हमें देखना है कि क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे। दूसरा, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, क्या जो ट्रायल होना है साइफ़र वाला जो मुकदमा है उस पर क्या असरात पड़ेंगे आज के इस फ़ैसले के, और जो तहरीरी फ़ैसला आएगा उसमें क्या ज़िक्र होगा, और वो तहरीरी फ़ैसला जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट में जब पेश किया जाएगा बतौर एक आर्गूमेंट के, तो फिर जो मुत्तहद अदालत होगी जिसने ये ट्रायल करना है उस नन्हे मुन्ने से जज के जहन के ऊपर कौन से असरात मुरतब होंगे। क्योंकि जो आला अदालतें हैं पाकिस्तान की, उनका हमेशा से ये उनकी मंशा रही है कि जो ज़मानतों के केस होते हैं उसमें इस तरह की जजमेंट नहीं आनी चाहिए जो बुनियादी केस को ही उड़ा के रख दे। एक केस जो है इसका जो काउंटर नैरेटिव या काउंटर आर्गूमेंट है वो दिया जाता है ख्वाजा बरादरान के केस का, कि जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर और उनके साथी जो जज थे उन्होंने सलमान रफ़ीक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब दोनों भाइयों का जो नैब में जो गिरफ़्तारी थी, उस फिर जो ज़मानत ली थी, उसमें जो उनके रिमार्क्स थे वो बड़े डैमेजिंग थे जो नैब के लिए। तो उसका काउंटर आर्गूमेंट ये देते हैं। कुछ सियासी हकीकतें होती हैं, कुछ मामलात और तरह के होते हैं, लेकिन इनको आपस में मेरा ख्याल है कि गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अब अदालत ने जो इसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं साइफ़र वाले केस में, तो वो यूँ लग रहा है कि जब वो निचली अदालत में जाएंगे तो उसका असर जो है वो जज के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आज PTI के जो वकील हैं सलमान सफदर जो हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की अदालत के बाहर, यानी मुकदमा एक तरह से जीतने के बाद, तो वो तासुर यही दे रहे थे कि जो साइफ़र केस है वो प्रैक्टिकली सिफर हो चुका है। लेकिन इस तरह नहीं होता, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अभी बड़ी चीज़ें पड़ी हैं। अभी जब शहादतें पेश की जाएंगी, जब हो सकता है कि बिल्कुल शहादतें जो हैं वो इस काबिल ही ना हो कि वो किसी अदालत में खड़ी रह सकें, लम्बे पे आ जाएं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें हैं वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक साइफ़र, एक ऐसी मालूमात, अब इसकी तशरीह होनी है, वो आगे चल के होगी, कि ऐसी मालूमात जो पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आती है उसको उन्होंने बेस बना के सियासत की पाकिस्तान के अंदर। तो ये बेसिक केस है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कदगन नहीं लगेगी या ये जुर्म नहीं तस्वर किया जाएगा तो फिर आने वाले वक्त में एक खुली छुट्टी मिल जाएगी। और अगेन अदालतों की मंशा है, उनकी मर्ज़ी है कि पाकिस्तान में कोई, हम तो वैसे भी साफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट कोई नहीं होता। हमारा तो ये कहना है कि हर चीज़ जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, अयां होनी चाहिए। लेकिन रियासतें इस तरह नहीं चला करती, ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। तो अदालतें जो हैं, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर, जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि इस केस में जो जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए, जिस तरह की बातें की गई, वो रिमार्क्स जो हैं वो शायद अदालत को उस तरह से नहीं देने चाहिए थे। मिसाल के तौर के ऊपर कि जी किसको फ़ायदा हुआ साइफ़र का, भाई ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है।
یہ ایگزیکٹو کی جورسڈکشن ہے، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے، یا اس کا یہ خیال ہے کہ جی کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی جورسڈکشن یہ ہے کہ جو قانون ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور جو الزام ہے کیا وہ قانون کی خلاف ورزی الزام جو ہے وہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، اس کا جائزہ آپ نے لینا ہے اور اس لمحے لینا ہے جب آپ کے پاس اپیل آئے گی. ادروائز جو ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی کہ منتخب وزرائے اعظم کو آپ نکال دیتے ہیں، اس پر بھی میرا تھوڑا سا اعتراض ہے کہ عمران خان شاید وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم تھے جن کو ایک وزیر اعظم کو جس طرح عہدے سے ہٹانا چاہیے، جس طرح ان کو عہدے سے یا حکومت سے نکالنا چاہیے، وہی آئینی اور دستوری طریقہ استعمال کیا گیا. یہ جو کمپیریزن فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، جی عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی، نواز شریف کو نکال دیا، اس کو جلا وطن کرنا پڑا، عمران خان کو جناب اقتدار سے نکال دیا. تو عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہیں. یہ پاکستان کے فاضل ججوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بات. اور پھر ٹھپا بھی لگایا. یہ ابھی آپ کو نا میں گفتگو کر رہا ہوں تو ڈم ہوئی ہے لائٹ. یہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو چل پڑا ہے اور کوئی پتہ نہیں ابھی بند بھی ہو جائے. تو بند بھی ہو گئی تو پھر ہم واپس جب لائٹ آئے گی تو پھر آپس میں بات کر لیں گے. تو میں جو ججز حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کمپیریزن ڈرا نہ کریں. یہ فاضل ججوں کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ انہی کے حکم کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو رائے شماری ہوئی تھی وہ ہوئی تھی، ورنہ تو عمران خان صاحب اور قاسم سوری صاحب اور فواد چوہدری صاحب لے دے گئے تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کو. تو عمران خان صاحب کو باقی وزرائے اعظم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. باقی وزرائے اعظم کسی کو تو زیادہ وزرائے اعظم تو آپ نے نکالے ہیں. ایک کو فوج نے نکالا، دو کو، اور اس کے بعد آپ نے نکالے. ایک آپ نے جناب وہ این آر او عمل درآمد کیس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا. اقامہ اور پناما والے چکر میں آپ نے نواز شریف صاحب کو نکالا. تو اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو تو دنیا سے آپ نے نکال دیا. تو اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانک کے رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے. اپنی اپنی لیمٹ سے کراس نہیں ہونی چاہیے، اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور کے اوپر ان دو معاملات کے اوپر عدالت نے رائے زنی کر کے، پتہ نہیں یہ فیصلے میں لکھواتے کہ نہیں لکھواتے، لیکن ان دو معاملات کے اوپر رائے زنی کر کے عدالت نے اپنی حدود جو آئینی حدود ہیں ان سے تجاوز کیا ہے. باقی بادشاہ وہ کیا کہتے ہیں، شیر دی مرضی ہے، وانڈے دے بچے دے، ان کی مرضی ہے. سپریم کورٹ کی مرضی ہے، وہ جون سے مرضی ریمارکس دے نہ دے کے واپس لے لے، کون پوچھ سکتا ہے. آ جائے امپیکٹ کے اوپر. امپیکٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ بنیادی کیس کا وہ حلیہ بگاڑ دے یا بنیادی ٹرائل کے اوپر وہ اثر انداز ہو، کسی جج کے اوپر اثر انداز ہو. تو بہت کم جج ماتحت عدالتوں میں ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کا دباؤ برداشت کر پاتے ہیں. ان کے سامنے سپریم کورٹ کہہ کے صفحہ رکھ دے، وہ جناب یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ختم ہوگی گل، سپریم کورٹ نے کہتا سی کر سکتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو ایک اس سے سیاسی فائدہ پہنچے گا، ضرور پہنچے گا، لیکن عملی طور کے اوپر وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف ابھی مقدمات ہیں جن میں ان کی گرفتاری ہے، 190 ملین میں بھی گرفتاری ہے، توشہ خانہ میں بھی ان کی سزا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ والی بات کی تھی کہ مارچ میں وہ باہر ہوں گے اور حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی ہوگی. اس طرح کے کوئی تگڑے میں اور جناب وہ باتیں ہو رہی ہیں، سینہ گزٹ باتیں چل رہی ہیں. اس کے اوپر ہم کھل کے آپس میں بات کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. تو عمران خان صاحب اس فیصلے کے بعد بھی جیل سے باہر آتے ہوئے فی الوقت نظر نہیں آ رہے انٹل انلیس کہ یہ بھی سپریم کورٹ ان کو بلینکٹ بیل نہ دے دے کہ ان کے خلاف جتنے مقدمے اور جو مقدمے مستقبل میں بنے گے ان میں بھی عمران خان صاحب کو بیل ہے، جائیں الیکشن لڑے، موج کریں. یہ ایک علیحدہ بات ہے اگر یہ والا فیصلہ دے دے. شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ سکتے ہیں، وہ باہر آ کے الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں. اور اب یہاں پر وہ جو ہے نا وہ دور کی کوڑی لانے اگر کوئی لانا چاہے تو ہے کہ جی کہ پھر اب پاکستان تحریک انصاف، شاہ محمود قریشی، کیونکہ عمران خان کا پتہ صاف اور شاہ محمود قریشی اب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس کی مقبولیت بڑی ہے، چھکو مقبولیت ہے. میں کیونکہ جس طرح کے سرویز آ رہے ہیں ان پر پھر کبھی بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی کمانڈ ہے
وہ تو یہی ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جناب آ جائیں گے، چھا جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کو پاکستان کے اندر ایک بار پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کا شوق ہے تو بسم اللہ. شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی نو جتاؤ، اپنی مرضی کی حکومت بڑھواؤ، اور خان صاحب کے ساتھ جو کرنا ہے وہ پھر بعد میں کرتے پھرے. تو ابھی تو فوری طور کے اوپر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر ہوں گے. عمران خان صاحب کے اوپر جو سزائے موت یا جو عمر قید کی سزا والی جو تلوار لٹک رہی تھی وہ فی الوقت ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کتنی ٹلتی ہے کتنی نہیں ٹلتی یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ یہ بات اب جو ہے وہ سینسٹیو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اپنے خیالات ہیں، یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ سر آپ بادشاہ سلامت کو چپیڑ مار کے آپ اسی بادشاہ کی سرزمین کے اوپر زمین کے اوپر نہیں چلتے پھرتے نظر آ سکتے. یا تو آپ کو بادشاہ کو الٹنا پڑتا ہے، تختہ ہٹانا پڑتا ہے، بادشاہ کو سزائے موت دینی پڑتی ہے، نہیں تو وہ آپ کو تختے چڑھا دیتا ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. عدالتی اور قانونی معاملات جو ہیں وہ ججز کے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن سیاسی حقیقتیں مختلف ہیں، سیاسی مراحل کچھ اور ہیں. یہ کیا ممکن ہے کہ جو 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی یا 9 مئی والے دن عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا تحریک انصاف کو جس طرح استعمال کیا، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر جس طرح چڑھ دوڑے، کیا پاکستان کے ریاستی ادارے ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گے؟ یہ ایک سخت زمینی حقیقت ہے. یہ سوال میرا نہیں خیال کہ یہ والی سہولت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملنے والی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ابھی بہت سے کہتے ہیں نا فیس دا میوزک، ابھی بہت سی دھنوں کا اور بہت سے دھمالوں کا ان کو سامنا کرنا پڑنا ہے. ابھی تو یہ ایک ہلکا پھلکا سا ریلیف ہے، ابھی بڑی کٹھن مرحلے اور بڑی کٹھن منزلیں باقی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.